شاعر نے کہا ہے چاپلوسی کے ہنر میں مجھے یکتا کر دے. یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پہ بات کریں گے، پورا شعر بھی آپ کو سنائیں گے، شعر کس کا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک غلیظ کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس پر بات کرنا ضروری ہے. اس قسم کے ٹرینڈز پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بطور معاشرہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں اسی قسم کی گفتگو سے، اسی قسم کی کیمپینز کے حوالے سے. اور پھر کیمپینز چلانے والے خود کو حاجی ثناء اللہ اور پتہ نہیں داعی اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہیں، جمہوریت کے اور انسانیت کے اور انسانی حقوق کے چیمپئن بھی قرار دیتے ہیں. اس پر بات ہونا ضروری ہے ناظرین. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل میں کل کی سماعت کیا ہوگی، کیا کیا معاملہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ عمران خان کو لگتا ہے حکومت کی جانب سے جواب ملنا شروع ہو گیا ہے. تو چلیے پہلے ذرا اڈیالہ جیل چلتے ہیں. آج اڈیالہ جیل میں سماعت ہونا تھی انسداد دہشت گردی عدالت میں، لیکن وہ سماعت پھر ملتوی کر دی گئی. بارش وارش ہے، وہاں روڈ بن رہا ہے، یہ مشکلات اپنی جگہ، لیکن سماعت کچہری رکھ دی گئی، راولپنڈی کچہری جہاں انسداد دہشت گردی کی اوریجنل عدالت موجود ہے. جج امجد علی شاہ تھے، پھر کچھ مختصر سی سماعت ہوئی اور اس کے بعد وہ سماعت ملتوی ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ کل یعنی جمعرات کے روز توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونا ہے. اور توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج 4 بجے تک تو انٹیکٹ تھی، لیکن پھر اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی عدالتی عملے سے، تو انہوں نے بتایا کہ اب سماعت نہیں ہوگی. کل جج صاحب یہاں ہیئرنگ کریں گے اور وجوہات بھی بتائیں گے اور پھر اگلی ڈیٹ بھی بتائیں گے. تو یوں پی ٹی آئی کو یوں سمجھیے کہ جواب ملنا شروع ہو گیا ہے. گو کہ عدالتی معاملات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن خود پی ٹی آئی کے اپنے الفاظ چونکہ ہیں تو میں اسی تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جج حضرات پر اس قسم کے گھٹیا الزامات عائد کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ آپ کو جواب بھی دیں گے. وہ جس قسم کے حالات ہیں اس وقت، اس میں کوئی جج صاحب بیمار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن روڈ خراب ہے تو روڈ کے بہتر ہونے کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے، تو شاید یہی وجوہات ہوں، لیکن اب کل بتائیں گے. تاہم میں آپ کو لے چلتا ہوں ذرا چند روز پہلے، جب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں خم ٹھوک کر یہ کہا تھا کہ میں تو فوج کی محبت میں بڑا گرفتار ہوں اور میں چاہتا ہوں پاکستانی فوج جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے وہ کامیاب ہو. یہ ان کی بہت اچھی خواہش ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ قوم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قومی یکجہتی پیدا ہو. تو میں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے. میں نے شبیر ڈار نے اور ایک اور دوست نے ان سے یہ بارہا پوچھا کہ کیا آپ نے خط میسنجر کے ذریعے ڈیلیور کرایا ہے یا کوریئر کے ذریعے. تو انہوں نے کہا یہ غیر ضروری بات ہے. ہم بھی چپ ہو گئے. بعد میں بیرسٹر گوہر اور باقی جو ہیں لوگ، انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ تو خط لکھا ہی نہیں گیا، یہ تو اوپن خط ہے. اور پھر اس کے وہ اوپن خط کا جو کنٹینٹ جاری ہوا تو میں نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیے، اس لیے کہ وہ 4 شیٹ تھی. اس کو ذرا آپ وہ اوپن خط آیا، اس میں جو 4 شیٹ تھی اس میں بنگلہ دیش کے بھی الزامات تھے اور پھر بعد کے بھی الزامات، اور وہ الزامات جس کو خود بنگالی بھی ثابت نہیں کر سکے وہ بھی اس میں 4 تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں کتنی خواتین کو ریپ کر دیا، 30,000. وہ ایسی کوئی ایویڈنس، میں بنگلہ دیش گیا، بارہا گیا ہوں، اور وہاں میں نے مفتی بانی کے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی آپ کو ایسی ایویڈنس ملی. میری دوست ہیں پروفیسر ریحانہ، اب تو ریٹائر ہو گئیں، وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیگم بھی تھیں اور اسسٹنٹ پروفیسر تھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں. اور وہ جب 1971 کی وار ہوئی تو وہ کہتی ہیں کہ وہ فرسٹ ایئر میں تھیں اور وہ والنٹیئر تھیں مفتی بانی کی. اور انہوں نے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مفتی بانی والوں نے پاکستانی کچھ فوجی جوانوں پر حملہ کیا تھا تو 4 لوگ ہمارے ہاتھے آئے. وہ ان میں ایک کیپٹن تھی اور باقی 3 سولجر تھے، اور ایک موب نے اٹیک کیا، ان کو زخمی کر دیا. وہ خوش قسمتی سے بچ گئے. کہتے ہیں ہم نے ان کو چھپا کر ان کا علاج کیا اور پھر ان کو نکالا بنگلہ دیش سے، ان کو چھاونی پہنچایا، پھر وہ بنگلہ دیش سے نکلے. تو ہم یہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو بعد کے الزامات ہیں، انہوں نے کہا ہم اس وقت بھی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے تھے لیکن ہماری آواز دبا دی جاتی تھی. ہم نے بعد ازاں پوری تحقیق کی، ہمیں ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ملی. کوئی اکا دکا واقعات اگر ہو گئے ہوں پولیس کے ہاتھوں تو ہمیں علم نہیں، لیکن ایسی ایویڈنس جو ہے نا، جو ریپ کے الزامات ہیں وہ نہیں ہیں. پھر جو بنگالیوں کو 3 لاکھ بنگالیوں کو قتل کرنے کی بھی بات ہے، وہ بھی خود بنگالی دانشور اس کو آپ نہیں تسلیم کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فگر جو ہے وہ کئی ہزار گنا ایگزیجریٹڈ ہے. ظاہر سی بات ہے جب موب کرے گا اس کے جواب میں فائرنگ بھی ہوگی، کچھ لوگ مریں گے بھی.
یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن اس کو کہہ دینا کہ 3 لاکھ لوگوں کو یوں کر کے فوج نے قتل کر دیا، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہوتی ہے۔ بھارتیہ فوج کوئی مخالف فوج تو ہے نہیں، بھارتیہ فوج کشمیر میں کرتی ہیں تو، لیکن وہ 70 سال میں 3 لاکھ وہ بھی نہیں کر سکی۔ یہ آپ دیکھیے نا، وہ آئے روز اس قسم کی حرکات کرتی ہیں، آئے روز کشمیری نوجوانوں کو ہلاک کرتی ہیں، کشمیر کے باشندوں کو تشدد کا نشانہ بناتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوئی 1.25 لاکھ کا فگر ہے ان کا 70 سالوں میں، اور یہ صرف چند ماہ میں 3 لاکھ ہو گئے، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ خود بنگالی اس کو نہیں مانتے، ہمارے دوست ہیں فراد نظر بنگلہ دیش میں، اب شاید وہ نہیں رہے دنیا میں، کافی بزرگ تھے، بہت زبردست آدمی تھے، ان سے بھی میں نے پوچھا تھا تو وہ مفتی بانی کے ان لوگوں میں تھے جو شیخ مجیب کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے۔ ان کو خود بعد فرار ہونا پڑا تھا کیونکہ شیخ مجیب نے ان کے قتل کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد ہمیں بھی کوئی ایویڈنس نہیں ملی، اور وہ پروگریسو آدمی تھے، لیکن اب کیا کریں۔ تو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ پروپیگنڈا کوئی اتنا مناسب نہیں ہوتا۔ آپ کے اختلافات ہیں، آپ اپنے اختلافات رکھیں، آپ اپنی شکایت رکھیں۔ آپ 9 مئی کو کہتے ہیں کہ میرے خلاف ایک فالس فلیگ ہے، آپ کہتے رہیں، لیکن پھر لوگوں کے نام لے کر، اور پھر اس کے بعد وہ غلیظ کیمپین شروع ہوئی، وہ جنرل رانی کے نام پر، وہ جو قاسم سوری صاحب چلاتے ہیں، اور اس کو پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ آگے بڑھاتے ہیں۔ قاسم سوری کا اپنا اتنا دماغ نہیں ہے، وہ کسی اور کے دماغ کی کارستانی ہے، جس کو قاسم سوری چونکہ جذباتی آدمی ہے، اور انہوں نے وہ قبول کر لیا تاکہ بعد ازاں ان کے نمبر بڑھ جائیں، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور اب وہ اب آتے ہیں ذرا ایک اور کیمپین کی جانب، اسی تناظر میں وہ اب جو ہے وہ حکومت جو ہے اس نے رویہ اپنا سخت کر لیا پی ٹی آئی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کو حکومت کی جانب سے کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وہ آئین اور قانون کے تحفظ کے حوالے سے کنونشن کرنا چاہتی ہے، اور تحریک تحفظ آئین جو ہے وہ اس میں، چونکہ پی ٹی آئی مین ہے، گزشتہ روز انہوں نے E11 میں ایک مارکی میں مانگی تھی، مارکی کو انہوں نے اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد اب وہ ایک ہوٹل میں چلے گئے، کل وہاں کرنا ہے، لیکن اس ہوٹل میں بھی ابھی تک اجازت نہیں ملی، اور اب پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہوٹل کے بعد دھرنا دینے لگے ہیں کیونکہ انتظامیہ ہوٹل کو سیل کر رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں دھرنے کے نتائج تو اب رات کو آنا شروع ہوں گے، لیکن ابھی تک ان کو اجازت نہیں ملی حکومت کی جانب سے، تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ خط جو ہے وہ عمران خان کے اپنے پیروں پر کلاڑی ماری ہے، یہ خط لکھ کر اور پھر اس کے بعد یہ کیمپینز چلا کر۔ اور کیمپین کا تذکرہ ہوا ہے تو ایک اور کیمپین آج پچھلے 3-4 دن سے ہارس اینڈ کیٹل شو کے سے وہ اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میرے لیے وہ ان کی کارکردگی پر آگے ہم بات کریں گے، گزشتہ روز بھی میں نے کی، لیکن میرے لیے وہ ایک بڑی محترم ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کی بہن ہیں اور کسی کی بیٹی ہیں، اور ایک لیڈر ہے، لاکھوں لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی لیڈر ہے وہ، اور انہوں نے ووٹ بھی لیے ہیں۔ پھر اور جن لوگوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، میں جان بوجھ کر نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ نام لینا بعض اوقات پھر اور جو ہے نا وہ غلاظت کا باعث بن جاتا ہے، تو اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں۔ میں ڈرتا ورتا اللہ کا شکر ہے کسی سے نہیں، لیکن یہ پرابلم ہے کہ اگر آپ نام لے لیا، اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے اس کو شہباز گل ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہیں، اور پھر پی ٹی آئی کے بڑے سرخیل قسم کے لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، کئی نامور خواتین ہیں جن کو شرم آنی چاہیے، اس لیے کہ جب وہ صنم جاوید گرفتار تھی تو ہم نے اس پر بھی تنقید کی تھی، عالیہ حمزہ صاحبہ پر بھی تنقید کی تھی، یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے کہ وہ تو جی میک اپ کر کے وہاں رہتی تھیں، اور یوں، اور وہ پی ٹی آئی کی خواتین تھیں، نون لیگ نے کچھ نہیں کیا تھا، نون لیگ کے سے زیادتیاں ہوئی ہوں گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں جو خواتین ہیں ان کا ذرا احترام کرنا چاہیے، نون لیگ نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن جو کیمپین چلائی جا رہی ہے وہ ناقابل معافی ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی غلیظ کیمپین ہے۔ خود آپ دیکھیے کہ ٹیریان وائٹ جو ہے وہ تو عمران خان اس کو بیٹی تسلیم نہیں کرتے، لیکن امریکی عدالت نے ڈکلیئر کیا ہوا ان کو بیٹی۔ میں اس کے خلاف بھی اگر کوئی نون لیگ کا کوئی آدمی بات کرتا تھا تو نواز شریف نے بھی روکا، مریم نواز نے بھی روکا، میں ذاتی طور پر بھی اس بات پہ تنقید کرتا رہا ہوں کہ اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور عمران خان کی بیٹی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ جانے اور عمران خان جانے، میں ماما لگتا ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کے کردار کشی پر اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ
کہ اپنی بہن بیٹی کا بھی خیال نہیں کرتے، کیونکہ جو میں ٹویٹ کر رہا ہوں میرے گھر والے بھی تو دیکھیں گے نا، کم سے کم یہی سوچ لیں۔ پھر وہ خواتین ہیں جو اس کو غلیظ انداز میں آگے بڑھا رہی ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی اپروچ ہے ان لوگوں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے عمران خان ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ ساری تربیت انہی کی ہوئی ہے۔ اور وہ حماد اظہر نے ایک دفعہ جو ہے وہ میں موجود تھا وہاں، وہ اسمبلی میں تقریر کی، بعد کسی اور سے ہم نے پوچھا، اور انہوں نے بڑی گھٹیا گفتگو کی تھی اسمبلی میں جب وہ ایم این اے تھے، تو بلکہ وزیر تھے۔ تو پھر ہم پوچھا کسی سے، تو انہوں نے کہا اگر ایسی گفتگو نہ کی جائے تو عمران خان صاحب ڈانٹتے ہیں۔ تو یہ لیول ہے، یہ لیول نہیں ہونا چاہیے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین ایک اور افسوسناک بات کی جانب۔ وہ میں نے شروع میں آپ کو ایک مصرع سنایا تھا، پورا شعر پہلے تو سن لیجئے۔ وہ شعر ہے کہ چاپلوسی کے ہنر میں مجھے یکتا کر دے، چاپلوسی کے ہنر میں مجھے یکتا کر دے، جو بھی ہو میرے مقابل میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑا سا سانس اٹک گیا۔ جو بھی ہو، میں پورا شعر دوبارہ دہراتا ہوں۔ چاپلوسی کے ہنر میں مجھے یکتا کر دے، جو بھی ہو میرے مقابل اسے پسپا کر دے۔ یعنی ناظرین، آج گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ان ایتھیکل اشتہار پنجاب حکومت نے دیا تھا، اخبارات نے اس کو چھاپ دیا، بس اپنے ماسٹر رکھا، اور اس کے بعد وہ اشتہار تھا، وہ خبروں کی صورت میں تھا۔ یہ ان ایتھیکل ہے، بالکل ان ایتھیکل ہے۔ اس کی اے پی این ایس کے رولز بھی اس کو الاؤ نہیں کرتے، لیکن بس مالکان ہے ہمارے یہاں تو سیٹ ہوتا ہے، بس اس کا کام ہے، وہ کہتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، بزنس کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، صحافت کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، مال آنا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو تنخواہیں نہیں دیتے۔ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نوابت کے لوگ کیسے رول رہے ہیں، جنگ جیو میں بھی تنخواہیں لیٹ ہو رہی ہیں، اور باقی جگہوں پر بھی کیا ورک پلیس پر کیا عالم ہے، کیا پالیسیاں ہوتی ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے کمایا۔ پھر اس کے بعد کل شام میں یہ اطلاع آئی کہ جناب کوئی 60 پیجز کا سپلیمنٹ آ رہا ہے۔ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں اخبار میں نیوز ایڈیٹر بھی رہا ہوں، پاکستان اخبار میں رہا ہوں، اسلام آباد میں، کراچی میں ایک بہت اچھا اخبار نکلا تھا سویرا، 1 لاکھ کے قریب اس کی سرکولیشن ہوئی تھی، اس کا بھی نیوز ایڈیٹر رہا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور اے پی این ایس کے رول سے بھی آگاہ ہوں، یہ اخبارات کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا بڑا سپلیمنٹ نہیں دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ میکسیمم 16 پیج 20 پیج کے سپلیمنٹس ہم نے دیکھے ہیں۔ مجھے یاد ہے 1988 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت نے ایک سپلیمنٹ ایشو کیا تھا، شاید 8 پیج کا تھا، تو نواز شریف صاحب نے بڑی چڑھائی کی تھی۔ اب ان کی بیٹی نے 60 پیجز کا سپلیمنٹ ایشو کیا ہے پنجاب حکومت کی کارکردگی پر۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اور کسی نے کچھ کیا ہی نہیں، بس پنجاب حکومت نے کیا۔ اس میں خیر وہ کار کی رے غائب ہو گئی ہے، کارکردگی ہو گئی ہے اس کی ہیڈ لائن میں، تو ایک تو رے لگانی چاہیے تھی، تو اسی سے کارکردگی کا اندازہ لگا لیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ، میں نے آج کسی سے پوچھا تو جو پاکستان بھر کے اخبارات کو وہ دیے گئے ہیں، یعنی وہ 18 ارب روپے کی یہ کیمپین ہے کارکردگی کی 1 سال مکمل ہونے پر۔ کیا یہ ضروری ہے؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی معیشت خطرے میں ہے، معیشت جو ہے وہ بہت مستقل دباؤ میں ہے۔ ہم دنیا بھر سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے انویسٹ کیجئے، اور اپنے اخراجات ہم سنبھالتے نہیں ہیں۔ آئی ایم ایف ہمیں کیوں جائزہ مشن اس کو قبول کرے گا، ہماری درخواست کو کیوں ہمیں لون لینڈ کرے گا، جب ہماری اپنی حکومت 18 ارب روپے، اور وہ بھی صوبائی حکومت ایسے اڑا دے گی۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ غریبوں کی فلاح پر لگائیے، کوئی بھی حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، خیبر پختونخوا حکومت ہو، بلوچستان حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، ان کو یہ پیسہ بچانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب جب شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت تھی، اس کے بعد جب انوار اللہ کاکڑ صاحب کی حکومت تھی، تو دبئی میں آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک صاحب کو 18 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر گئے ہوئے تھے مذاکرات کرنے، 7 اسٹار ہوٹل میں قیام پذیر تھے، لیموزین گاڑی انہوں نے کرائے پر لی ہوئی تھی۔ یعنی آپ یہ اس قدر لوش انداز میں آپ جائیں گے اور قرضہ مانگیں گے تو پھر کون آپ کو قرضہ دے گا؟ پنجاب حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے۔ نون لیگ عوام کی نمائندہ جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے، اور آج میں نے نون لیگ والوں کے کمنٹ سنے ہیں کہ یہ عوام میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔